مالک ارض و سما قرآن مجید میں بڑا واضح طور پر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور میری بارگاہ میں آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈ کے آؤ۔ اب جب قرآن نے بڑا سٹیٹ اوے بالکل صراحت کے ساتھ حکم دے دیا کہ میری بارگاہ میں آؤ تو کوئی نہ کوئی وسیلہ لے کے آؤ، اب یہاں کسی ملا، کسی پیر، کسی مفتی، کسی شیخ، کسی محقق کی کوئی بات قرآن کے مقابلے میں تسلیم نہیں کی جائے گی۔ جب رب کہہ رہا ہے کہ میرے پاس دعا مانگنے سے پہلے وسیلہ لے کے آؤ، اب بندہ یہاں عقل کا ڈھکوسلا چلا نہیں سکتا کہ جی کیوں اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا کہ وسیلہ لے کے آئے۔ ایک جملہ اگر اس طرح ہم عقلی طور پر بات کریں تو نبی کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں آپ میں حاضر ہوا تو میں نے حضور کو دیکھا تو میں حالت جنابت میں تھا، یعنی سویرے سویرے حضور سے میری ملاقات ہو گئی، ابھی میں نے غسل نہیں کیا تھا، اچانک حضور ملے تو میں حضور کو دیکھ کے سائیڈ پہ ہو گئی، نہیں میں نے سلام نہیں کیا۔ تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں نہیں تو نے سلام کیا، ملاقات نہیں کی کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں حالت ناپاکی میں تھا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ اللہ المومن لا ینجس، اللہ اکبر، مومن تو ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب بندہ اس حدیث کو مستدل بنائے اور کہے جب نبی نے کہہ دیا بندہ مومن جو ہے نا ناپاک ہوتا ہی نہیں، بندہ ادھر جناب والا وضو توڑ کے آوے اللہ اکبر ہیں جی آ کر نماز شروع کرے تو اس کو بتایا جائے گا وہ اصل ذات کی حقیقت کے لحاظ سے حضور نے فرمایا کہ بندہ ناپاک نہیں ہوتا، یہ جو ناپاکی ہے یہ بندے پر طاری ہوتی ہے، لہذا باقی روایتوں اور قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے تجھے وضو بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جس جگہ اللہ فرماتا ہے کہ میں دعا والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، وہ جب بھی مجھ سے دعا مانگے، تو یہ آیت وسیلہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں کہ یہاں جو رب دعا کا حکم دے رہا ہے وہ رب خود ہمیں طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، جیسے رب نے کہا نماز پڑھو تو منہ قبلے کی طرف ہو، نماز پڑھو تو جسم پاک ہو، نماز پڑھو تو تمہارے لیے وقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اس رب نے جس نے نماز عبادت مقرر کی لیکن اس کے لیے باقی چیزوں کو مقرر کیا، اسی طرح وہ رب ہے اس نے دعا کو عبادت بنایا اور اپنی بارگاہ میں آنے کا طریقہ بتایا کہ میری بارگاہ میں آؤ تو کوئی وسیلہ لے کے آؤ۔ اس لیے اللہ کے نبی کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، اللہ کی پوری کائنات کے اندر اللہ کے پاس قبولیت دعا کروانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ آمنہ کا لال ہے۔ اس پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پانچ نہیں، 20 حدیثیں موجود ہیں۔ صحابی کی آنکھ نکلی حضور کے قدموں میں، رزق تنگ ہو گیا حضور کے قدموں میں، بچہ بیمار ہو گیا حضور کے قدموں میں، سر میں درد ہو گیا حضور کے قدموں میں، جسم میں تکلیف ہو گئی حضور کے قدموں میں، بازو کٹ کے گر گیا حضور کے قدموں میں۔ مہربانی فرمائیے، بازو کٹ کے گر گیا حضور کے قدموں میں، اور اگر کوئی کسی قسم کا سوال کرنا ہے حضور کے قدموں میں، اور پھر اللہ کا نبی خود اپنے صحابی کو دعا سکھاتا ہے، جب دعا مانگا کر تو یوں مانگا کر اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لي اللهم
اللہم فشفع فیا. اللہ کے نبی نے خود صحابی کو دعا سکھلائی. فرمایا جب دعا مانگ تو یوں مانگ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، اللہم رب انی اسألک، تجھ سے دعا مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک، تیرے دربار میں متوجہ ہوتا ہوں، بنبی کا، تیرے نبی کے وسیلے سے، نبی الرحمہ وہ رحمت والا نبی ہے، یا محمد اے اللہ کے نبی محمد، انی اتوجہ بکا الی ربی، میں آپ کے وسیلے سے رب کے دربار میں متوجہ ہوتا ہوں، فی حاجتی، اپنی حاجت کے معاملے میں، تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے. یہ ترمذی کی روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے. صحابہ کے دور میں قحط پڑ رہا ہے، نبی کے قدموں میں حضور قحط پڑ رہا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی کی بارگاہ میں صحابی، یا رسول اللہ اموال ہلاک ہو گئے، مال تباہ ہلاک ہو گئے، مرنے کو آ گئے، پانی ختم ہو گیا، قحط پڑ گیا، حضور جانور مر رہے ہیں. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، میرے رسول نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے. صحابہ فرماتے ہیں جمعے والا دن تھا، اب ہمارا گھروں کو جانا مشکل ہو گیا، ایسا ابر کرم برسا کہ بس جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، پھر اگلا جمعہ، پھر نبی کی مسجد، پھر صحابی کھڑے ہوئے. حضور اتنی بارشیں ہو گئی، مکان گر رہے ہیں، وادیاں زیر آب آ گئی ہیں، حضور ہمارا جینا دوبر ہو گیا. میرے حضور مسکرائے، فرمایا اللہم لا علینا بل حوالینا، یا اللہ اب مدینے پہ نہ برسا، دائیں بائیں کی پہاڑیوں پہ بارش برسا. صحابہ فرماتے ہیں اچانک بادل پھٹا، سورج ظاہر ہوا، مدینے پہ دھوپ لگی تھی، دائیں بائیں برکھا برس رہی تھی. تو اب یہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے پتا چلا کسی کا وسیلہ ہو تو اللہ اس دعا کو زیادہ قبول کرتا ہے. اور دوسری جگہ تو اللہ تعالیٰ نے جناب مومنوں کے لیے اپنے نبی کے دربار کو وہ مقام عطا کیا. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، بلکہ دل کر رہے قرآن والا مہینہ تو قرآن ذرا ترنم سے پڑھا جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللہ تعالیٰ بڑا واضح فرما رہا ہے کہ اگر یہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تو اے میرا نبی یہ تیرے قدموں میں آ جائیں. توجہ، یہ تیرے قدموں میں آ جائیں، تو بیچ میں ان کا سفارشی بن، پھر تو ان کے لیے بخشش مانگ تو تو یہ رب کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. یہاں سے بھی پتا چلا دعا قبول ہوتی ہے، پر بیچ میں وسیلہ آمنہ کے لال کا آ جائے تو زیادہ قبول ہوتی ہے. اچھا، اب میں تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. اللہ کے نبی نے صرف نبی کے وسیلے تک کی معاملہ نہیں رکھا. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، بعض اللہ کے ایسے متبرک اور عالی شان بندے ہوتے ہیں کہ جن کی ذات سے دعا کروائی جائے تو وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے نا راوی ہیں. اللہ کے نبی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان رجلا یأتیکم من الیمن، اے میرے صحابہ تمہارے پاس یمن سے ایک آدمی آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا. وہ یمن سے آج اس لیے نہیں آ رہا کہ اس کی ماں کے لیے وہ ماں کو نہیں چھوڑ رہا ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے جسم پر ایک درم جتنا سفید نشان ہوگا. تم میں سے اگر اسے کوئی ملاقات کرے تو اس سے اپنے لیے دعا کروائے. بھائی توجہ سے سبحان اللہ کی آواز ہے.
اچھا، مشکات شریف کے اندر با فضائل عادل امہ کے اندر یہ حدیث اور حوالے سے بھی موجود ہے. حضرت سیدنا عمر اور سیدنا مولا علی یہ دونوں گئے حضرت ویسے قرنی کے پاس اور جا کر ان سے کہا ہم اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اتنے دور سے تمہارے پاس آئے ہیں، کیوں آئے ہو؟ دعا کرو نا. یہاں سے پتا چلا کہ یہ بھی ہمیں اللہ اور رسول نے بتایا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، اگر ان کو ساتھ رکھ کے رب سے دعا مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو زیادہ قبول فرماتا ہے. اس لیے ہم لوگ کسی کامل ولی کے پاس جاتے ہیں، ماشاءاللہ کسی کامل بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کسی سادات میں سے سید کے پاس جاتے ہیں، کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں. اور بعض حدیث میں میرے نبی نے خاص کچھ لوگوں کو بیان کیا. میرے اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتوں، 3 لوگ وہ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں. الصائم، روزے دار، حتی یفطر، روزے دار جب تک کہ وہ روزہ کھول نہیں لیتا. الامام العادل، نیک بادشاہ، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی وہ دعا جس پر ظلم کیا جائے اور وہ ظالم کے خلاف کرے. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے وَعِزَّتِي لَأَنصُرُكَ، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول کے فرماتے ہیں مجھے عزت کی قسم میں تیری مدد کروں گا، میں تیری مدد کروں گا، میں تیری مدد کروں گا.